آداب دوستو، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اسے پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ گزارش ہے کہ کل اقبال ڈے تھا، اقبال ڈے کے موقع پر پورے پاکستان میں ایک فضا نظر آئی حضرت اقبال کی شاعری کے حوالے سے، ان کے پیغام کے حوالے سے، ملت کے حوالے سے۔ فلسطین ایشو چل رہا ہے، اس لیے کچھ جو ان کی اسلامی نظریاتی شاعری ہے اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ لیکن ابھی میں یہاں پہ آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک، بڑے 4-5 میڈیا نیٹ ورک ہیں، ان میں سے ایک ہے ARY، اس کے اینکر کا ایک کلپ دکھا رہا ہوں۔ یہ جو شعر ہے، یہ جو انہوں نے پڑھا ہے، اس کو دیکھیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب میں آپ کو کراچی نیشنل میوزیم کا احوال دکھاتا ہوں، وہاں پہ جو اقبال کا شعر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے ساتھ یہ آپ یہ جو اسکرین شاٹ پہ آپ یہ جو شعر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک اسکول کی دیوار پہ لگا ہوا شعر ہے، اس کا حال چیک کریں۔ یہاں اب کسی اور کی ذمہ داری بنے نہ بنے، لیکن میری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، اور ان دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس جانب توجہ بھی دلائی، بالخصوص عابد میر ہو گئے، غافر شہزاد ہو گئے، کچھ دیگر دوست ہو گئے، اکبر نیازی ہو گئے جیسے۔ میں اس پہ چیزیں تو اکٹھی کر رہا تھا، لیکن جس طرف انہوں نے اس میں میری مدد کی، میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، بطور صحافی بھی اور بطور شاعر بھی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ شعر و ادب کے حوالے سے کہیں اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور اگر کوئی غلط ہے سلسلہ، تو اس کی تصحیح کی جائے۔ ہمارے دوست جواد وارثی صاحب، انہوں نے غالب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، اس پہ میں اگلا ولاگ اس پہ کروں گا۔ اب یہ ARY ہے، کوئی ٹمبکٹو یا روزنامہ دمیال یا روزنامہ چھانگا مانگا یا روزنامہ XYZ نہیں ہے۔ سلام ہے 75 توپوں کا اس کاپی ایڈیٹر پہ جس نے یہ نیٹ سے اٹھایا اور لگا دیا ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ حضرت اقبال کا اسلوب کیا ہے، حضرت اقبال کا شعر کیا ہے۔ اچھا، پھر وعلیکم السلام ہے دونوں اینکرز کو۔ خبر پڑھنا تو چلو ایک معاملہ ہے۔ ہم نے جب جرنلزم آغاز کیا تھا تو ہمیں جو اساتذہ میسر ہے، جس میں میڈم عشرت ثاقب ہیں، سر مسرور کاظمی ہیں، سر زبیر احمد صدیقی ہیں، سر ذوالفقار علی شاہ ہیں، اویس بٹ صاحب ہوتے تھے، مطلب میں کس کا نام لوں، تو پھر خالد حمید بیگ صاحب میری انسپائریشن، تو ان سینئرز نے، پھر شہزاد نواز صاحب، پھر خدا فواد خورشید صاحب کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ بھائی کتاب پڑھو۔ میرا تو چلو تعلق ادب سے تھا اور میں پہلے سے جڑا ہوا تھا کتاب سے، لیکن میرے بیچ کے جو لوگ تھے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی گرفت ہے کرنٹ افیئر کے علاوہ لٹریچر۔ سلام ہے ڈائریکٹر نیوز کو، سلام ہے چینل کے CEO کو۔ میں اور اس سارے معاملے پہ خاموشی جو ہے کن اداروں سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ وہ ادارہ ہے جو ہر سال رمضان میں شاعری کا سیگمنٹ رکھ کر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ بٹورتا ہے، اور اس کے اینکرز بالخصوص اقرار الحسن اور وسیم بادامی وہ بہت اچھا شاعری کا ذوق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے نیوز روم کی اور اس کی یہ حالت ہے۔ کیا اس ساری صورتحال پر اقرار الحسن اپنے مالکان سے بات کریں گے اور ان کے مالکان، ان کا ادارہ جو ہے پوری قوم سے معافی مانگے گا؟ اور پھر یہ میوزیم میں جو کچھ رکھا گیا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی طرف نشاندہی کر سکے۔ اچھا، پھر اسکول کی بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے اساتذہ کو بھی اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسکول کی دیواروں پر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں آج کوئی ہیرو نہیں پیدا ہو رہا۔ میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے کی صورتحال دیکھ کر اس پر مسلسل بولتا ہوں کہ ہم ہیرو کش قوم ہو چکے ہیں، ہم ہیرو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ہمارا نیشنل ہیرو ہے ہم نے اس کا کیا حال کر دیا۔ اچھا، اس پر پھر اب دیکھیں کہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب بالکل خاموش ہیں۔ چلیں، کیا پتہ انہیں نہ پتہ ہو، اب پتہ لگ گیا تو اس پہ آپ
مجلس اقبال کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان بھر میں، تو خدا کا واسطہ ہے یار اس پہ کوئی نوٹس لے لیں، اس ادارے کو لیگل نوٹس بھجوائیں کہ انہوں نے جو ہمارے قومی شاعر ہیں ان کا کیا حال کیا ہے۔ جتنی اقبال چیئرز ہیں پاکستان میں وہ خاموش ہیں، کم از کم انہیں تو نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا، پھر اس پہ ہمارے جو اب قومی ادارے ہیں، مقتدرہ قومی زبان ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، وہاں انتہائی نالائق آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا اکادمی ادبیات پاکستان، ٹھیک ہے آپ کی ڈومین میں نہیں آتا ہوگا ان اداروں کے، لیکن کم از کم پھر ہمارا جو اقبال کے حوالے سے پورا ایک ادارہ ہے لاہور میں حضرت اقبال کے حوالے سے، پھر اقبال کے نام پہ جو فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں، پھر جو بڑی بڑی توندوں والے ہمارے اقبالیات ہیں وہ، مطلب کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اس سارے معاملے کا نوٹس لے، اور یہ جو ہم اپنے ہیروز کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ہیروز کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے جو کنٹری کے فیس ہیں جو ہمارے گرین فلیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی عزت کو خود ہی سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، اس سلسلے کو روکا جائے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب خود شعر و ادب کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، اپنے تفنن و طبع کے لیے جب وہ چاہیں جو ہے وہ پریزیڈنسی میں بلوا کے مشاعرہ کروا لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال تو ان شاعروں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوڑ کے صدارتی ایوارڈ کو جپھا مارتے ہیں، اور اب یہ ٹائم آیا ہے تو وہ چپ ہو گئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ بولے نا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے، مفادات کی جنگ ہے، روپیہ جیب میں آنا ہے، تو خدا را اپنے ہیروز کو تو اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ یہ ایک ایسی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ARY کو اس سے پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ جو میوزیم میں جو مینجمنٹ ہے اس کو فوراً فارغ کرنا چاہیے۔ ان کی نااہلی پر جس بندے نے یہ اقبال کا شعر لکھ کے لگایا اسے فوراً فارغ کرنا چاہیے۔ اس میوزیم کا مینیجر انتہائی نااہل ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل ہیروز کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اور جو سکولز ہیں وہ EDU ایجوکیشن انسپیکشن کریں باقاعدہ، اگر انہیں نہیں پتہ کہ اقبال کی شاعری کون کو کیا ہے اور یہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں، تو کسی سینئر شاعر کو یا کسی پڑھے لکھے بندے کو یا کسی موٹے ٹھڈ والے ماہر اقبالیات جو اصل سند رکھتا ہو اقبالیات کو، جس نے اقبال کو پڑھا ہو، اس کو ساتھ رکھیں اور جا کے انسپیکشن کریں اسکولوں میں اقبال کے حوالے سے کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اقبال ڈے منانے سے جو ہے وہ مطلب آپ کا فرض پورا نہیں ہو جاتا۔ تو میرا کام تھا بولنا، میرا کام تھا نشاندہی کرنا، میرا کام تھا آگاہی دینا۔ تو میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس معاملے میں میرا ساتھ دیا، اور آپ سے گزارش ہے، صدر مملکت سے گزارش ہے کہ اب اس معاملے کا، اور مدد علی سندھی تو خود افسانہ نگار ہیں، وفاقی وزیر تعلیم، خود ادیب ہیں وہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ سارے معاملے کا نوٹس لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔